بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلے دنوں ایک واقعہ نظر سے گزرا تو سوچا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک خاتون صفائی کا کام کرتی تھی۔ تو خاتون بادشاہ کی بڑی قریب تھی کیونکہ بڑی محنت سے اور بڑی جانفشانی کے ساتھ وہ کام کرتی تھی۔ تو اتفاق سے ایک دن وہ خاتون بیمار ہو گئی اور صفائی کے لیے نہ جا سکی۔ خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج میری جگہ آپ صفائی کے لیے چلے جاؤ، اور بادشاہ پوچھ لے تو بتا دینا کہ والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا ان کی جگہ میں آیا ہوں۔ خاتون کا بیٹا جب صفائی کے لیے آیا اور وہ صفائی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر شہزادی پہ پڑ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی حسین خاتون پہلی دفعہ دیکھی تھی، وہ اس کے حسن کا تاب نہ لا سکا اور حیرت میں گھر واپس لوٹ آیا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی۔ والدہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیوں خراب ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کافی دنوں سے مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے ہو اور مسکرا بھی نہیں رہے ہو، بلکہ آپ کے چہرے پہ ایک پریشانی ہے۔ اس کے بیٹے نے بڑا دل کر کے کہا کہ والدہ، جب آپ نے مجھے بادشاہ کے دربار میں بھیجا تھا تو غلطی سے میری نظر شہزادی پہ پڑ گئی ہے، اور وہ چونکہ اتنی حسین تھی پہلی نظر میں مجھے بھا گئی ہے، اور اس دن کے بعد مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میرا دل ہے کہ میں اسے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لوں اور اپنی دل کی پیاس بجھا لوں۔ اس کی والدہ نے کہا کہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اے نادان انسان، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ آپ اس کے بیٹی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تو وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ اس کو دیکھنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ لیکن اس نے اصرار بہت زیادہ کیا۔ کچھ دن تک تو ماں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھتے رہی، پھر والدہ سے رہا نہیں گیا اور اس نے جا کے شہزادی سے یہ التماس کی کہ میرا بیٹا غلطی سے آپ کو دیکھ چکا ہے اور اس کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بار بار اصرار کر رہا ہے کہ میں نے شہزادی کو دوبارہ دیکھنا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا بیٹا مجھے دیکھ لے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کس طرح رکھا ہوا ہے اور لوگ اس طرح مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ مایوس گھر واپس آ گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو سارا واقعہ سنایا۔ بیٹا پھر پریشان، پھر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ایک دن دوبارہ وہ اس کی والدہ شہزادی کے پاس گئی اور واقعہ سنایا کہ اب وہ بالکل مرنے کے قریب ہے۔ آپ کوئی اس طرح کا مجھے حل بتائیں کہ وہ آپ کو صرف ایک جھلک دیکھ سکے۔ شہزادی نے اس سے کہا کہ اور تو کوئی میرے پاس راستہ نہیں ہے کہ میں اسے محل بلا لوں۔ آپ اس طرح کریں کہ اپنے بیٹے سے یہ کہیں کہ وہ کسی پیر فقیر کا روپ دھار لے اور کسی ویرانے میں جا کے بیٹھ جائے اور کچھ عرصے تک وہاں پہ اپنا ذکر اذکار کرتا رہے، اور پھر جب اس کی خبر میرے والد کو پہنچے گی کہ اس طرح ایک پہنچا وہ فقیر وہاں بیٹھا ہوا ہے تو میں پھر کسی طرح اس سے ملنے چلی جاؤں گی۔ والدہ نے آ کے اپنے بچے کو پورا قصہ سنا دیا۔ بیٹا اس کے دیدار کے لیے اس بات بھی راضی ہو گیا۔ اس نے اپنا بوریا بسترا اٹھا کے پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ اس کی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی والدہ نے شہزادی کو خبر دی کہ میرا بیٹا کافی عرصے سے پہاڑوں میں ہے، تو آپ اپنے والد سے یہ ذکر کر دیں تاکہ اس کی حالت بھی ٹھیک ہو جائے اور وہ آپ کو ایک نظر دیکھ بھی لے۔ شہزادی نے یہ بات سنی تو رات کے کھانے پہ اپنے والد سے کہا کہ ایسے پہاڑوں میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بڑی پہنچ ہے، لوگ اس کے پاس دم کرنے جاتے ہیں اور اللہ نے اس کے دم میں بڑا اثر رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھی ہو لیں، آپ بھی ایک دفعہ چکر لگا لیں۔ اگلے دن شہزادی اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ چل پڑی۔ وہ جب وہاں گئی اور پہاڑوں میں اس فقیر کے سامنے بیٹھ گئی، فقیر اپنی ذکر میں مشغول تھا، اللہ 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 کا ورد کر رہا تھا۔ شہزادی نے کہا کہ نظر اٹھاؤ، جس مقصد کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہو میں آپ کے سامنے ہوں، اپنا دیدار کر لو، آپ آرام سے دیدار کر لو اور مجھے جانے دو۔ لیکن اس فقیر نے کوئی آواز نہیں دی۔ شہزادی نے پھر اپنا فکرہ دہرایا کہ دیکھو، جس مقصد کے لیے آپ بیٹھے ہو مجھے پتہ ہے آپ کوئی فقیر نہیں ہو، آپ کوئی پہنچے ہوئے پیر نہیں ہو، آپ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہو آپ کا مقصد آپ کے سامنے ہے، آنکھیں اٹھاؤ اور مجھے دیکھو۔ فقیر نے پھر
کوئی آواز نہیں دی۔ تیسری مرتبہ پھر جب اس نے شہزادی نے کہا تو اس کی طرف سے جواب یہ آیا کہ اللہ کی بندی، کتنے مہینوں سے یہاں بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ میرے دل میں اتر چکا ہے، اب آپ کو دیکھنا میرا مقصد نہیں رہا، لہٰذا آپ جا سکتی ہو۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا بار بار ذکر کرتے ہیں، بار بار اس کو یاد کرتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے دل میں گر کر جاتی ہے۔ اب دنیا کو یاد کرو گے، دنیاوی چیزوں کے بارے میں بات کرو گے تو دنیا گر کر لے گی دل میں۔ اگر ہم دین کی بات کریں گے تو دین کی باتیں دل میں آ جائیں گی، اگر ہم ایمان کی بات کریں گے تو ایمان دل میں بیٹھتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ آپ جس چیز کا ذکر کرو گے وہ چیز اس دل میں آئے گی، کیونکہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ دل میں اثر کرتی ہے۔ تو ہم اس چیز کا ذکر کریں تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں، تاکہ تجدیدی ایمان ہو، کیونکہ جب اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ دل میں بیٹھے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خود جئیں دوسروں کو جینے دیں۔ جزاک اللہ۔